مہم سوال ہے نبوت کے باب میں کہ ایک نبی کن اوصاف کا مالک ہوتا ہے، کن اوصاف کا مالک ہونا ضروری ہے، چاہے ہم نے نہ پڑھا ہو اس کی تاریخ کو صحیح معنی میں، ہم نے نہیں پڑھا کہ مثلا جناب زکریا کی تاریخ کیا تھی، جناب ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کیا تھی، وہ کیسے تھے، لیکن کون کون سی اوصاف ہیں کہ چاہے ہم نے وہ نہ بھی پڑھی ہوں ایک نبی کے بارے میں، تب بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ ان اوصاف کا مالک تھا۔ تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضروری ہے، اس سوال کا جواب عرض کر رہا ہوں، ضروری ہے کہ ہم عقیدہ رکھیں کہ ایک نبی جس کو اللہ اختیار کرتا ہے وہ تمام فضائل و کمالات کا مالک ہو، یعنی عقل مند ہو، ذہین ہو، قوت ارادہ اور عزم رکھتا ہو، شجاع اور بہادر ہو، سخی ہو، غیرت مند ہو، رحم دل ہو، متواضع ہو، وغیرہ وغیرہ جتنی انسانی اچھی صفات ہیں وہ ان کا مالک ہے، اور ہر وہ صفت جو عیب ہے اس سے وہ پاک ہے، چاہے وہ جسمانی عیوب ہو جیسے جزام کی مرض ہے، برس کی مرض ہے، یا وہ اخلاقی عیوب ہوں ان سے بھی وہ پاک ہے، بغض نہیں رکھتا ہے، کینہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، بخل نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، اس میں بزدل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی روحانی جو ہے وہ امراض ہیں ان سے وہ پاک ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا حسب نسب پاک ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں اس طرح سے ہمارا عقیدہ رکھنا ضروری ہے؟ چونکہ اللہ نے انبیاء کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، یہ مقصد کہ لوگ ان سے رہنمائی لے یہ تب حاصل ہو سکتا تھا جب لوگ ہر اعتبار سے نبی سے محبت کرتے ہوں، اس کی اطاعت کے لیے آمادہ ہوں۔ لہذا اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہونا کہ جو لوگوں کو اس سے دور کرے، یہ تو اس غرض کے منافی ہے جس غرض کی خاطر نبی کو بھیجا گیا، تو اللہ کیسے ایسا کام کر سکتا ہے جو اس کی غرض کے منافی ہو؟ تو غرض تھی لوگوں کی اطاعت اور اس کی نبی کی پیروی کرنا، یہ تب حاصل ہو سکتا تھا جب نبی ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، جسم میں کوئی ایسا عیب نہ ہو جو ان کی نفرت کا موجب بنے، روحانی بھی کوئی اس کے اندر ایسی خرابی نہ ہو جو اس کو لوگوں سے دور کرے، حسب و نسب میں بھی کوئی ایسی کمی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ لہذا ضروری ہے کہ وہ تمام صفات میں سب لوگوں سے افضل ہو، کوئی اس سے زیادہ اپنی اس کی امت میں اس سے افضل نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی افضل پایا گیا تو ضروری تھا کہ اللہ اس کو نبی بناتا، کیونکہ کسی مفضول کو آقا اور رہبر بنانا کسی افضل پر یہ کبھی ہے، یہ برا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پس آپ رحمت خدا سے ان کے لیے نرم ہیں، اور اگر آپ تند مزاج ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ سے دور ہو جاتے۔ یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ ہر وہ چیز جو لوگوں کو نبی سے دور کرے، ہر ایسے عیب اور نقص سے نبی پاک ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے شیعہ اثنا عشریہ امامیہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام کے تمام انبیاء معصوم تھے، ہر قسم کے گناہ اور لغزش سے وہ پاک تھے۔ اس کی وجہ یہی ہے جو ہم نے عرض کی کہ اگر وہ معصیت اور گناہ ان سے سرزد ہوتا تو ایک تو لوگوں کے دلوں سے محبت ختم ہو جاتی کہ یہ لوگ بھی ظلم کرتے ہیں، اعاذ باللہ، یہ لوگ بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ایک تو محبت ختم ہو جاتی، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ نبی کے بھیجنے کی غرض و غایت حاصل نہ ہوتی، کیونکہ جو کام بھی پھر نبی کرتا لوگوں کو شک ہو جاتا، ان کا اعتماد ختم ہو جاتا، ان کا وقار برقرار نہ رہتا کہ یہ بھی ہماری طرح گناہ کرتے ہیں، اور پھر ہر کام میں شک ہوتا کہ پتہ نہیں یہ اللہ کا حکم ہے
یا یہ نبی عیاذ باللہ گناہ کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے، یہ بات یا یہ کام حق ہے جو کر رہا ہے یا یہ باطل ہے. جب وہ بھی گناہ کر سکتا ہے تو پھر ہر کام میں یہ شک ہو جاتا، اس سے اعتماد اٹھ جاتا، اس سے محبتیں ختم ہو جاتی. لہذا ضروری ہے کہ نبی معصوم ہو، ورنہ نبی کے جو بھیجنے کا ہدف ہے وہ حاصل نہ ہو سکتا.